بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل دل حضرات جو ہیں وہ اپنے جیسے دل والے لوگوں سے کہیں نہ کہیں رابطے میں آ ہی جاتے ہیں۔ سرکار نے بھی اپنے دور میں جتنے اس دور کے جو بزرگ ہستیاں تھیں یا چھپے ہوئے لوگ تھے اس دور میں جن کو زیادہ لوگوں کا پتہ نہیں، آپ ان سے کسی نہ کسی حوالے سے ملاقات میں رہے ہیں، بلکہ ایک خاص محبت میں بھی رہے ہیں۔ آستانوں پر تو خیر جانا آپ کا تھا ہی، میں آپ کے ساتھ سب جگہ تو نہیں، لیکن لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر میں آپ کے ساتھ گیا ہوں، کئی دفعہ گیا ہوں، عرس پہ بھی گیا ہوں۔ پھر آپ تشریف لے کے جاتے تھے حضرت ترت مراد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار جو ہے وہ باغ جناح میں۔ پھر میں آپ کے ساتھ لاہور میں حضرت میاں میر سرکار کافی دفعہ گیا ہوں۔ اس کے علاوہ لاہور سے باہر میں گولڑا شریف آپ کے ساتھ گیا تھا، اس کی یاد بھی تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی۔ اور پھر وہاں سے واپسی کے رخ پر ایک جگہ آتی ہے جو گجر خان، وہاں پہ ایک بزرگ ہستی گزرے ہیں، ان کا نام ہے سائیں محمد حسین کامہ والی سرکار۔ یہ خلیفہ اول تھے جو گجرات والی کامہ والی سرکار ہیں، ان کے خلیفہ اول تھے۔ ان کی ایک خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، بول سکتے تھے لیکن بولتے نہیں تھے۔ 40 سال آپ نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ تو میں اپنے بچپن میں سرکار کے ساتھ ان کی زندگی میں ایک دفعہ ملنے کے لیے ہم گئے تھے ان کو، تو وہ گجر خان میں چھوٹی سی جگہ تھی، ادھر ہم اندر گئے تو اندر تھوڑا سا کھلا ایریا تھا، اور کھلے ایریا میں تھا کہ ایک طرف ان کا حجرہ تھا اور ایک طرف مزار بنا ہوا تھا، پتہ نہیں کس کا تھا مزار، اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا۔ تو سائیں صاحب کو اندر، سائیں صاحب کہتے تھے سرکاروں نے، سائیں صاحب کو آپ نے کہا کہ سائیں صاحب کو بتائیں کہ ہم آئیں، تو سائیں صاحب ہمیں لینے کے لیے آئے۔ بہت ہی نحیف سا ان کا جسم تھا، پتلے دبلے سے تھے، لیکن ایک آنکھوں میں ان کی نا ایک خاص چمک تھی۔ بڑی محبت سے وہ اندر لے کے گئے، کھانا انہوں نے کھلایا، آلو گوشت پکایا ہوا تھا انہوں نے، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ مجھے سائیں صاحب نے پھر اپنی گود میں بٹھا کے نوالے بنا بنا کے وہ مجھے کھلاتے رہے اس وقت۔ تو کچھ ان کے نا ایک سائیں صاحب کے شاگرد خاص تھے جو سائیں صاحب کی طرف سے بات کر دیتے تھے کہ سائیں صاحب یہ کہہ رہے ہیں اب آپ سے، تو وہ اس طرح سے ایک ہمارے لیے بھی گفتگو کا سلسلہ وہ جاری رہا، سامنے رہا۔ جب ہم باہر نکلے تو سائیں صاحب ہمیں اس مزار کی طرف لے کے گئے، تو پتہ چلا کہ یہ جو مزار ہے یہ سائیں صاحب کا اپنا مزار ہے، اور آپ نے وصال کے بعد اس لحد میں جانا ہے۔ وہ بھی تیار تھی بالکل، اور پورا مزار ان کا وہ تیار تھا، سفید کلر کا تھا وہ۔ تو مزار کے باہر وہ جہاں پر وہ تختی سی لگی ہوتی ہے، وہ جگہ کے اوپر سائیں صاحب کا نام بھی لکھا ہوا تھا، تو لیکن تاریخ وفات نہیں لکھی ہوئی تھی۔ تو سرکار نے اشارے سے کہا کہ اس کے اوپر، اور بول کے بھی کہا کہ تاریخ وفات نہیں لکھی ہوئی اس کے اوپر، تو وہ کیا ہے؟ تو سائیں صاحب نے کہا کہ آپ لکھ دیں، میں اس دن چلا جاؤں گا۔ تو لیکن سرکار نے لکھی نہیں اس دن، اور یہ ایک آپ کی خاص ان کے ساتھ ایک محبت تھی۔ اور پھر کچھ عرصے بعد رات کو، گہری رات کو ہمارے گھر کی بیل بجی، کوئی صاحب آئے، اور وہ انہوں نے سرکار کو اتنی بڑی ایک دی تھیلی سی بنی ہوئی تھی، اس کے بیچ میں کچھ چادریں تھیں، کچھ اور چیزیں بھی تھیں، کیا کیا تھا مجھے سب چیزوں کا نہیں پتا۔ تو اس وقت پھر مجھے بتایا سرکار نے کہ سائیں صاحب وصال کر گئے، اور یہ ان کے آستانے سے چیزیں آئی ہیں۔ سائیں صاحب سے بڑی محبت تھی سرکار کی، تو اس محبت کا اظہار جو ہے سرکار نے ایک منقبت کی صورت میں بھی لکھا ہوا ہے۔ شبراز میں ایک کلام ہے، میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ سائیں صاحب کی محبت میں آپ نے جو ہے نا یہ کلام لکھا تھا، اور وہ جو گفتگو نہیں کرتے تھے، اور جو سرکار ان سے
گفتگو کرتے تھے یا اس گفتگو کا جو اصل پوشیدہ راز ہے وہ اس سے آگاہ تھے، تو آپ نے اپنے اشعار میں یہ اس کو بیان کیا ہے کہ تیری لب بندی میں پوشیدہ جمال گفتگو، تیری لب بندی میں پوشیدہ جمال گفتگو، آستانے پہ تیری لائی ہے حق کی جستجو، میرے بابا کا یہ فیضان نظر دیکھے کوئی، ایک نظر سے کرتے ہیں جاری دلوں میں ذکر ہو، موتو قبلہ انت موتا کی یہی تفسیر ہے، اپنا روزہ زندگی میں ہے نظر کے روبرو، روز و شب اس آستاں سے قادری لنگر ملے، کر دیا اس مرد حق نے اہل دل کو سرخ رو، سائیں کاماں والیا تو نے کیا روشن چراغ، جس کے جلووں کی ضیا باری ہوئی ہے چار سو، پھر کوئی آئے نہ آئے مرد حق تیری طرح، میں کشو ساکی کی چشم مست سے بھر لو صبح، تو سمندر پی کے بھی خاموش ہے بابا میرے، تو سمندر پی کے بھی خاموش ہے بابا میرے، بولنے والوں کے حصے میں نہ آئی آب جو، یوں تو واصف ایک زمانے کے فقیروں سے ملا، یوں تو واصف ایک زمانے کے فقیروں سے ملا، آنکھ نے تازہ کیا آ کر یہاں اپنا وضو۔ یہ سرکار کی منقبت تھی، سائیں محمد حسین کاماں والی سرکار کی خدمت میں، اور ایک محبت تھی اور بڑی خصوصی ایک یاد تھی جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اور کسی واقعے کے ساتھ پھر میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔